قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ یا علی یا علی یا علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الدرس الرابع، چوتھا سبق۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے چوتھے سبق کا آغاز کر رہے ہیں، اور جس کتاب سے ہم یہ سبق شروع کرنے لگے ہیں وہ کتاب ہے دروس اللغۃ العربیہ لغیر الناطقین بہا۔ الحمدللہ ہم اس کتاب کے پہلے جز کے 3 اسباق پڑھ چکے ہیں، اور ان 3 اسباق میں جو ایکسرسائزز ہم نے حل کی ہیں اس میں خاص طور پہ فعل امر کی پریکٹس ہم نے کافی کر لی ہے، اور اب آپ کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ جو آگے جائیں گے انشاءاللہ تعالی مزید ہماری جو باتیں ہم نے اپنے بنیادی اسباق میں پڑھی تھیں وہ تازہ ہوتی جائیں گی۔ تو آج کا سبق جو ہے، اس سبق میں آپ کو حروف جارہ میں سے کچھ حروف کے بارے میں ڈاکٹر صاحب بتائیں گے۔ پہلی بات ذہن میں تازہ کریں کہ حروف جارہ کہتے کنہیں ہیں۔ عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو اسم سے پہلے آتے ہیں اور اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں، یعنی اسم سے پہلے آ کر ان کی اعرابی حالت کو تبدیل کر دینے والے حروف۔ اور کس حالت میں تبدیل کر دینے والے؟ حالت جر میں تبدیل کر دینے والے حروف۔ حروف جارہ عربی زبان میں تعداد کے اعتبار سے 17 ہیں، لیکن ہم نے اپنے بنیادی کورس میں 11 حروف جارہ پڑھے تھے۔ اس سبق میں کون کون سے حروف جارہ آپ کے سامنے آئیں گے، جو ہم سبق پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ بہرحال ایک بات آپ نے اور ذہن میں تازہ کرنی ہے کہ حرف جار کی وجہ سے جو اسم حالت جر میں جاتا ہے اس کو مجرور کہتے ہیں، اور یہ جار اور مجرور مل کر یہ جملے میں متعلق کا کام دیتے ہیں، یعنی یہ متعلق ہوتے ہیں، کسی نہ کسی چیز کے متعلق ہوں گے۔ اب میں آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا کہ جملے میں جار مجرور جو ہے وہ 8 چیزوں کے متعلق ہو سکتے ہیں، 8 چیزوں کے متعلق ہو سکتے ہیں۔ ہم نے تو بنیادی کورس میں بڑی آسانی سے کہا تھا کہ جملہ اسمیہ میں یہ جار مجرور جو ہے متعلق خبر کے ہو گیا، اور جملہ فعلیہ میں جب جار مجرور آیا تھا تو ہم نے کہا تھا متعلق فعل ہو گیا، اور اس کے بعد ہم نے کام کو آسان کر دیا تھا۔ لیکن اب چونکہ ہم اسے ایڈوانس کورس کے طور پہ پڑھ رہے ہیں تو تفصیل سے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا جو ہم آگے جائیں گے، ابھی نہیں، ہم آگے جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جار مجرور جملے میں 8 چیزوں میں سے کسی کے متعلق ہو سکتے ہیں، اور جس چیز کے متعلق ہوتے ہیں وہ ان کا متعلق کہلاتا ہے۔ تو متعلق اور متعلق یعنی زیر اور زبر، اس کے فرق کے ساتھ یہ چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گی۔ بہرحال اس وقت ہم صرف جار اور مجرور کو دیکھتے ہیں، اور مختلف سوالات اس سبق میں استعمال ہوئے ہیں ان کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں جی، پہلا لفظ ہے ہمارے پاس البیتو۔ البیتو، آپ نے دیکھا ہے کہ البیتو حالت رفع میں ہے۔ بیتن تھا، یہ منصرف اسم تھا، بیتن، اس پر الف لام داخل کیا تو تنوین چلی گئی اور یہ بن گیا البیتو۔ اب البیتو پہ جب فی حرف جر داخل ہوا، فی ایک حرف جر ہے جو کہ میں ان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، فی البیت، فی پلس البیتو، تو فی کی وجہ سے البیت جو ہے وہ حالت جر میں چلا گیا اور یہ آپ کا بن گیا فی البیتی، فی البیتی۔
المسجد فی المسجدی، فی البیتی کا ترجمہ گھر میں اور فی المسجدی کا ترجمہ مسجد میں. المکتب، المکتب میز کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں، مکتب اصل میں لکھنے کی جگہ، تو اسم ظرف ہے، تو لکھنے کی جگہ یا وقت کا مفہوم دینے کے لیے اسم ظرف عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر میز کے معنی میں ہے. میز پر آپ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے علی المکتبی، علی کی پریپوزیشن آپ کہہ لیں، علی حرف جر جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، تو علی المکتبی. السریر پلنگ، اور پلنگ پر آپ کہنا چاہتے ہیں تو کہیں گے علی السریری، علی السریری. یہ پہلا پارٹ آپ کا مکمل ہو گیا سبق کا. دوسرے پارٹ میں با جز میں کچھ سوال کیے جا رہے ہیں. پہلا سوال ہے این محمد، این محمد. اب یہاں پر این ایک اسم استعمال کیا گیا ہے جو کہ اسم استفہام کہلاتا ہے. میں نے آپ سے بات کی تھی پچھلے کسی سبق میں کہ سوال عربی زبان میں دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک سوال وہ ہوتے ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں. ایسے سوالوں کے لیے آپ حروف استفہام استعمال کرتے ہیں، اور حروف استفہام صرف دو ہیں، آ اور حل. جملہ اسمیہ کے شروع میں حرف استفہام کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ ایسے سوالات جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں نہیں بلکہ تفصیل سے دیتے ہیں، ان کے لیے اسماء استفہام استعمال کیے جاتے ہیں. اور اسماء استفہام جو ہیں وہ دو سے زائد ہیں. ما اسم استفہام ہے آپ کا، من اسم استفہام ہے، اینا اسم استفہام ہے، انا اسم استفہام ہے، کم اسم استفہام ہے. تو اسماء استفہام کی پوری فہرست آپ نے پڑھی ہوئی ہے. یہاں پر اینا اسم استفہام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور اینا کہاں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اسم استفہام ایک اور اسم کے ساتھ مل کر جملہ پورا کر دیتا ہے. اینا محمد، محمد کہاں ہے. اب دیکھیں محمد کے معنی محمد، اینا کہاں، اور ہے کا مفہوم خود بخود پیدا ہو گیا. تو محمد کہاں ہے یہ آپ کا ایک جملہ اسمی ہے، اور جملہ اسمی ہے تو اس میں مبتدا اور خبر دو اجزاء جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے. تو محمد یہاں پر مبتدا مؤخر ہے، اور اینا جو ہے وہ خبر مقدم ہے. مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہوا. اینا محمد، محمد کہاں ہے. جواب دیا جا رہا ہے ہوا فی الغرفتی، ہوا فی الغرفتی. ہوا مبتدا اور فی الغرفتی جار مجرور مل کر یہ قائم مقام خبر، یا ہم اسے اب خبر کی غیر موجودگی میں خالی خبر بھی کہہ سکتے ہیں. ہوا فی الغرفتی وہ کمرے میں ہے. اب یہ ہوا کی ضمیر آپ جانتے ہیں کہ ضمیر مرفوع ہے، تھرڈ پرسن میسکلین سنگولر، یعنی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے ہوا. اور یہاں پر ہوا کیوں استعمال ہوئی ہے شاہد صاحب؟ اٹیچڈ ہو کی ضمیر کیوں نہیں استعمال ہوئی؟ اس لیے کہ یہاں پر مبتدا ہمیں چاہیے تھا، اور مبتدا جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، لہٰذا ضمائر بھی ہمیں یہاں پر حالت رفع والے استعمال کرنے ہیں. تو ہوا حالت رفع والی ضمیر ہم استعمال کر رہے ہیں. ہوا مبتدا اور فی الغرفتی جار مجرور مل کر متعلق خبر، اصل میں متعلق خبر ہے، لیکن اب خبر چونکہ موجود نہیں ہے تو آپ اسے خبر کہہ سکتے ہیں. یہ اس لیے میں اس پہ زور دیتا ہوں کہ سوال عام طور پہ اسٹوڈنٹس کی طرف سے یہ آتا ہے کہ آپ نے تو بتایا تھا جی خبر حالت رفع میں ہوتی ہے، مبتدا و خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں، اور خبر بھی حالت رفع میں ہوتی ہے، تو یہ تو فی الغرفہ یہ تو رفع میں ہے ہی نہیں. تو پھر اس لیے میں بتاتا ہوں کہ اصل میں جو اصل خبر ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے. اب خبر موجود نہیں ہے، اس کے متعلق تھا یہ جار مجرور. اب خبر کی غیر موجودگی میں یہ جار مجرور جو ہے یہ قائم مقام خبر کا کام دے رہا ہے، اور جو قائم مقام ہوتا ہے وہ اصل کے مقام میں ہی ہوتا ہے. تو اس لیے ہم اسے خبر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اصل خبر یہ نہیں ہے، اصل خبر یہ نہیں ہے، اصل خبر اس کی محذوف ہے، ہڈن ہے. تو اینا محمد ہوا فی الغرفتی و اینا یاسر، و اینا یاسر، اور یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی الحمامی، ہوا فی الحمامی وہ غسل خانے میں ہے.
बाथरूम में। वअैना आमिनातु, वअैना आमिनातु, और आमिना कहाँ है? हिया फिल मतबखी। अब देखें शी के लिए आप हिया की ज़मीर इस्तेमाल करते हैं, तो हिया फिल मतबखी, मतबख किचन, किचन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी पकाने की जगह। हाँ जी, बावर्ची खाना। तो ऐनल किताबु, ऐनल किताबु, किताब कहां पर है? हुआ अलल मकतबी, हुआ अलल मकतबी, वो मेज पर है। व ऐनस साअतु, घड़ी कहां है? हिया अलस सरीरी, हिया अलस सरीरी, वो बेड पर है। तो आपको अंदाजा हुआ होगा कि जो जवाब आपने देना है, जिस इस्म के बारे में सवाल किया जा रहा है, उसके मुज़क्कर और मुअन्नस का ख्याल रखकर जवाब आपने देना है। अब तमरीन एक्सरसाइज जो है वो शुरू होती है। इसमें है जी अजिब अनिल अस्इलतिल आतियाती, अजिब अनिल अस्इलतिल आतियाती। अब यहां पर पहला लफ्ज जो आया है अजिब, इस पे हम आज बात करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला जब भी कहीं आगे अजिब आएगा तो आपको पढ़ना समझना मुश्किल नहीं होगा। तो अजिब ये एक फ़िल अमर है, इसका मादा क्या है, किस बाब से इस्तेमाल होता है, इसमें मैं आपके सामने जो है बोर्ड पर गुफ्तगू करता हूँ। मादा है जी मेरे पास जीम, वाओ और बा। हरूफ मादा के एतबार से जीम, वाओ, बा मादा फेल की किस किस्म में आएगा जी? सही या गैर सही? गैर सही। अब देखें जी, मुझे अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं जी गैर सही फेल अगर हम ना पढ़ें तो क्या होता है। अब आप मुझे बताएं कि जब से हमने इस बुक को शुरू किया है, इतने गैर सही अफ़आल आए हैं कि गैर सही अफ़आल को आप स्किप नहीं कर सकते। हर जगह पर, हर लाइन में गैर सही फेल कोई ना कोई जो है वो घुसा हुआ है। यहां भी आप देखें गैर सही फेल आया हुआ है, और ये गैर सही फेल किस वजह से? हरफ इल्लत के आने की वजह से। और हुरूफ इल्लत कितने हैं? 2। बार बार करेंगे तो पक्की हो जाएंगी चीजें। 2 हुरूफ इल्लत हैं, वाओ और या। अब वो हरफ इल्लत अगर नंबर 2 पोजीशन पर आ रहा है, हुरूफ मादा में नंबर 2 पोजीशन पर आ रहा है, तो उसको ग्रामर की इस्तिलाह में क्या कहेंगे? अजवफ। और इस पे हम कल बात कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं। हमारा अजवफ जो है वो इख्तर हमने किया था ना कल फ़िल अमर। तो इख्तर में खा या रा मादे को इस्तेमाल करते हुए हमने अजवफ मादा ही डिस्कस किया था। तो वो या था, ये वाओ है। तो यहां पर एक चीज और जरा ऐड कर ले कि अगर वाओ होगा तो उसको अजवफ वावी कहेंगे, और अगर या होगा तो अजवफ याई कहलाएगा। अजवफ हरफ इल्लत के नंबर 2 पोजीशन पर होने के एतबार से, और वाओ अगर होगा तो अजवफ वावी, या होगा तो अजवफ याई। तो कल खा या रा मादा जो था वो हमारा अजवफ याई का था, और आज जीम वाओ बा मादा जो है ये अजवफ वावी का है। ले जी, मादा आ गया। अब बाब मैं आपको दे रहा हूं, बाब है बाब इफ़ाल। बाब इफ़ाल आपके मजीद फी अब्वाब में से है। मजीद फी अब्वाब में पहला बाब हमने पढ़ा था बाब इफ़ाल। बाब इफ़ाल का नाम सुनते ही माजी और मुजारे का पहला सीगा आपके सामने आना चाहिए, और वो पहला सीगा माजी का है अफ़अला माजी, और मुजारे है युफ़इलु। अफ़अला युफ़इलु, अफ़अला युफ़इलु। बाब इफ़ाल से आपने जब भी फ़िल अमर बनाना है, ये एक बहुत अहम पॉइंट है, ये मैं आपके सामने अभी रखता हूं। पहले मैं फा इन लाम की जगह पर जो है वो मादा डाल दूं और जो है लफ्ज आपके सामने बोल दूं। फा इन लाम मैं खाली कर रहा हूं, ये फा इन लाम की जगह मैंने खाली कर दी। फा इन लाम आप खाली करेंगे तो आपको जायद हुरूफ मिल जाएंगे। मजीद फी अब आप मैंने इसलिए कहते हैं कि पहले सीखे में ही मादे के हुरूफ के अलावा कोई ना कोई जायद हर्फ होता है। तो बाबे फाल में एक जायद हर्फ है जो कि हमजा है। क्लियर हो गया? अब यहां पर मैं मादा डालूं जीम वाओ बा, तो ये आपका बनेगा अजवबा, अजवबा। और यहां पर
فا عین لام کی جگہ پر یہی مادہ ڈالوں تو یہ بنے گا آپ کا یجوبو، اجوبا یجوبو، یہ نارمل بنا۔ اجوف کا موٹا سا قاعدہ جو آپ کو ہمیشہ یاد رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ حرف علت پر حرکت ہو، پیچھے اگر زبر ہو تو آپ حرف علت کو الف میں تبدیل کر دیں، یہ ہم نے کل اختر میں کیا تھا۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں حرف علت پہ حرکت ہے لیکن پیچھے زبر نہیں ہے، تو یہاں پر دوسرا ایک قاعدہ اپلائی ہوتا ہے کہ حرف علت پر حرکت ہو، پیچھے ساکن ہو، حرف علت پر حرکت پیچھے ساکن، تو حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دیتا ہے، حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ میں ٹرانسفر کرتا ہوں اور ساتھ ہی قاعدہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اس نے حرف علت نے جیم کو زبر دے دی، اور جو حرکت اس نے پیچھے ٹرانسفر کی ہے اس حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ موافق حرف سے کیا مراد ہے؟ 3 حرکات ہیں آپ کی، زیر، زبر اور پیش۔ زیر کا موافق حرف یا ہے، واو کا موافق حرف پیش کا موافق حرف واو ہے، اور زبر کا موافق حرف الف ہے۔ تو 3 حرکات 3 حروف۔ اس میں آپ دیکھیں اب اس نے زبر پیچھے ٹرانسفر کیا تو زبر کا موافق حرف کون ہے؟ الف، تو یہ چینج ہو گیا الف میں، تو یہ آپ کا بن گیا جی اجابہ، اجابہ۔ اب یہاں پر دیکھیں یہاں بھی وہی قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، حرف علت پہ حرکت ہے، پیچھے ساکن ہے، تو حرف علت نے اپنی حرکت پیچھے دی، جیم کو دی، جیم کو اب کیا حرکت دی ہے؟ زیر، اور زیر کا موافق حرف کون سا ہے؟ یا، تو یہ یا میں چینج ہو جائے گا اور یہ بن جائے گا آپ کا یجیبو، اجابہ یجیبو، اجابہ یجیبو اجابتن، اس کے معنی ہوتے ہیں جواب دینا، اجابہ یجیبو اجابتن، جواب دینا۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ سوال کیا کیا جا رہا ہے، فعل امر ہے تو سوال ہوگا تو جواب دے، جواب دے۔ اب ہم نے فعل امر بنانا ہے، فعل امر ماضی سے بنتا ہے یا مضارع سے بنتا ہے؟ مضارع سے بنتا ہے، تو یجیبو سے ہم فعل امر بنائیں گے۔ لیکن میں نے جو آپ کو ابھی بات شروع کی تھی اور کہا تھا کہ آگے بتاؤں گا، وہ بات یہ ہے کہ جب بھی باب فعل سے آپ نے فعل امر بنانا ہے، باب فعل سے جب بھی فعل امر بنانا ہے تو مزید فی باب کے حوالے سے دیکھیں، جو حرف ماضی میں زائد استعمال ہوا ہے وہ مضارع میں بھی زائد استعمال ہونا چاہیے نا، رول تو یہ ہے نا، کوئی حرف آپ زائد ماضی میں استعمال کرتے ہیں تو وہ مضارع میں بھی ہونا چاہیے۔ یہاں پر زائد حرف حمزہ استعمال ہوا ہے، مضارع میں آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا۔ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ اگر اس کو میں استعمال کروں مضارع میں تو ذرا دیکھیں، اجوبا یو اجوبو بنتا ہے، اجوبا یو اجوبو۔ اب یو اجوبو آپ کا فلو ڈسٹرب ہو گیا، اجوبا یو اجوبو، اسلما یو اسلمو، انفقا یو انفقو، انزلا یو انزلو۔ تو وہ حمزہ لانے سے فلو ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو عرب کیا کرتا ہے، اس حمزہ کو جو کہ اصلی حمزہ ہوتا ہے، وصلی حمزہ تو ویسے ڈراپ کر دیا جاتا ہے نا، لیکن یہ اصلی حمزہ بھی عرب جو ہے وہ مضارع سے ڈراپ کر دیتا ہے صرف فلو کی وجہ سے کہ فلو ڈسٹرب نہ ہو۔ تو ایکچولی یہ تھا اجوبا یو اجوبو۔ تو باب فعل سے آپ جب بھی فعل امر بنائیں گے اس حمزہ کو شو کر کے بنائیں گے، اس حمزہ کو شو کر کے بنائیں گے۔ تو میں یجیبو سے نہیں بناؤں گا، میں کس سے بناؤں گا؟ اب وہ حمزہ کہاں آنا ہے؟ یہاں علامت مضارع کے بعد ہی آنا ہے نا، یہی میں اسے ایڈ کر لیتا ہوں، آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یعنی میں اس کو کر لیتا ہوں یو ا جیبو۔ میں نے کیا کیا ہے؟ صرف وہ حمزہ جو تھا وہ یہاں پر ایڈ کر لیا۔ اب میں فعل امر بناؤں گا۔ فعل امر حاضر کا پہلا صیغہ تھا جی ہمارا یہ والا، رولز اپلائی کریں۔ پہلا سٹیپ مضارع کو اخف کریں، اور مضارع اخف کرنا آپ کو آگے ہوگا کہ آخری حرف جو ہوتا ہے پہلے صیغے کا وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ اسے ساکن کیا
تو گلزار صاحب دیکھیں کیا ہوا, دو ساکن اکٹھے ہو گئے, یا بھی ساکن با بھی ساکن. جب بھی دو ساکن اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک ساکن کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے, ایک ساکن کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے, اور زور کس پہ چلتا ہے؟ کمزور پر, اور یا کمزور حرف ہے لہذا اس یا کو ڈراپ کر دیا گیا, یہ یا ڈراپ ہو گیا, کام آسان ہو گیا. دوسرا سٹیپ, علامت مضارع ہٹائیں, علامت مضارع ہٹائی تو لفظ آپ کا بن گیا عجب. تو بک میں جو ہمارے پاس لفظ موجود ہے وہ عجب آپ کے بورڈ پہ بھی آ گیا. عجب, عجب کے معنی تو جواب دے, عجب تو جواب دے. تو الحمدللہ یہ ہمارا جیم واو با مادہ باب فعال میں اجابہ یجیبو اجابتن سے فعل امر ہے عجب. اب ہم ایکسرسائز کو دیکھتے ہیں باقاعدہ. عجب عن الاسئلاتی, سوال اس کی جمع اسئلاتن, تو عجب عن الاسئلات الآتیاتی, آنے والے سوالوں کا جواب دے. آتیہ آنے والی, آتن آنے والا, اور آتیاتن آنے والی. تو الآتیاتو, اب یہ اسئلاتی جرمے تھا لہذا الآتیاتی بھی جرمے ہے, اور یہ جرمے کیوں ہے اسئلاتی؟ یہ ان کی وجہ سے ہے. تو عجب عن الاسئلۃ الآتیاتی, آنے والے سوالوں کا جواب دے. پہلا سوال ہے جی آپ سے سوال گلزار صاحب, این الکتاب, سبق آپ نے پڑھا ہے الحمدللہ, اب آپ نے سوالوں کا جواب دینا ہے. سوال آپ سے پہلا کیا جا رہا ہے جی این الکتاب, کتاب کہاں ہے؟ جی حافظ صاحب, این الکتاب ہوا علی المکتبی. جی دوسرا سوال مختار صاحب, این محمد, این محمد ہوا فی المسجد. تیسرا سوال آپ سے این الساعۃ, این الساعۃ, گھڑی کہاں ہے؟ ہی علی السریر. چوتھا سوال ہے آپ سے این یاسر, این یاسر, یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی الحمامی, ہوا فی الحمامی, وہ غسل خانے میں ہے. جی اگلا سوال حبیب صاحب سے, این آمنۃ, این آمنۃ, آمنہ کہاں ہے؟ ہیا فی المطبخ, ہیا فی المطبخ, وہ کچن میں ہے. اگلا سوال شبیر صاحب سے, آمنۃ فی الغرفۃ, اب یہ حروف استفہام کے ساتھ آ گیا. آمنۃ فی الغرفۃ, کیا آمنہ کمرے میں ہے؟ ابھی ہم نے پوچھا تھا سوال این آمنۃ, آمنہ کہاں ہے؟ تو جواب دیا تھا ہیا فی المطبخ. تو اب سوال کیا جا رہا ہے آمنۃ فی الغرفۃ, آپ کہیں گے لا, ہیا فی المطبخ. جی گلزار صاحب, یاسر فی المطبخ, کیا یاسر کچن میں ہے؟ لا, ہوا فی الحمامی, ہوا فی الحمامی. جی محی الدین صاحب, من فی الغرفۃ, من فی الغرفۃ, کمرے میں کون ہے؟ ہاں جی محمد فی الغرفۃ, محمد فی الغرفۃ, محمد کمرے میں ہے. جی شاہد صاحب, ومن فی الحمامی, ومن فی الحمامی, اور غسل خانے میں کون ہے؟ باتھ روم میں کون ہے؟ ہاں جی کیا جواب دیں گے؟ ہاں یاسر فی الحمامی, یاسر حمام میں ہے. جی توصیف, ماذا علی المکتبی, ماذا علی المکتبی, یہ ماذا اور ما ایک ہی چیز ہے. ماذا علی المکتبی, میز پر کیا ہے؟ ماشاءاللہ, الکتاب علی المکتبی, کتاب میز پر ہے. اور آخری سوال ماذا علی السریر, ماذا علی السریر, بیڈ پر کیا ہے؟ تو بیڈ پر کیا ہے؟ الساعۃ علی السریر, الساعۃ علی السریر. جی الحمدللہ ایک ایکسرسائز ہماری مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم اس سبق کی دوسری ایکسرسائز جو ہیں وہ کریں گے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان اسباق کو آسان فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔